پیارے بچوں السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ میں آپ کو ایک نظم آج پڑھانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے پوریس اینڈ ہز ایلیفینٹ، پوریس اور اس کا ہاتھی۔ یہ نظم میری ڈابسن کی لکھی ہوئی ہے۔ میری ڈابسن اس نظم کے ذریعے ہمیں ایک یادگار کہانی سنانا چاہتی ہے۔ وہ یہ کہ یہ کہانی ایک حاکم اور اس کے وفادار ہاتھی کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ حاکم پورس اور الیگزینڈر کو دریا جہلم کے کنارے لڑائی لڑنی ہوتی ہے۔ یہ لڑائی بہت ہی خطرناک تھی، دونوں طرف کے سپاہی بہت ہی زوروں سے لڑ رہے تھے۔ اچانک پورس ہاتھی کی پیٹھ سے گر گیا۔ وہ زخمی ہوا تھا لیکن دشمنوں کا حملہ برابر جاری تھا۔ اس دوران ہاتھی نے اپنے مالک کو بچانے کے لیے اس کو اپنی سونڈ سے اٹھایا اور تیر اور تلوار کا وار اپنے جسم پر لیا۔ اس نے اپنے مالک کو ایک محفوظ جگہ بٹھا لیا اور خود مر گیا۔ تو بچوں، اس کہانی کے ذریعے شاعرہ ہمیں یہ بتانا چاہتی ہیں کہ صرف انسان ہی نہیں محسوس کر سکتے، محسوس کرنے کی قوت صرف انسان ہی محسوس کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ جانوروں کے پاس زبان ہوتی ہے لیکن وہ سب کچھ محسوس کر سکتے ہیں، وہ سب سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں، جیسے اس نظم میں پورس کا ہاتھی تھا۔ In this poem, Mary Dobson tells us the story of Purius and his elephant. One day, the king Purius went to fight a battle with his enemies on the bank of Jhelum. He climbed upon his elephant in a very brave and bold manner. His rival Alexander the Great also led his army to other side of the river. They started the fight, that too dangerous to express in words. Both the king and their warriors were fighting very powerfully. Suddenly, the king Purius went off his elephant and got injured, but his fat elephant defended him from his enemies and did not let any enemy to harm his king. It blew its trumpet heavily and did not let any arrow or spear or sword to injure the king. Elephant took the front and embraced every arrow and every struck to save his king, and then it lifted the wounded king with his powerful trunk on his head and moved to a safer place where it breathed its last. The poetess wants to convey that every animal that cannot speak can love, feel, and prove faithfulness in a strong manner, like the elephant of the king Purius that died to save the life of his master. تو بچوں، میری ڈابسن نے اس نظم میں ہمیں بہترین طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ تھی اس کی سمری۔ اس کے آگے ہم انشاءاللہ کل اس کی ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ کریں گے، نظم کو پڑھیں گے اور ساتھ میں ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ کریں گے انشاءاللہ کل۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، والسلام۔